نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ایک تو جو ان کی انٹائٹلمنٹ تھی بطور وزیر اعلیٰ، ممبر پروونشل اسمبلی، ممبر نیشنل اسمبلی اور بطور وزیر اعلیٰ، 1 روپے کی انٹائٹلمنٹ انہوں نے کلیم نہیں کی، لیکن اس کے علاوہ ان ایڈیشن انٹائٹلمنٹ کے علاوہ میڈیکل بلز، سرکاری گاڑیوں کے اندر پیٹرول کنٹریبیوٹ کیا۔ جو انٹائٹلمنٹ تھی وہ تو وصول کی نہیں، کلیم نہیں کی، لیکن چاہے وہ بیرون ملک دورے ہو، وہاں کا خرچہ ہو، ٹکٹس کا خرچہ ہو، لاجسٹکس کا خرچہ ہو، اس کے علاوہ یہاں جتنی سرکاری گاڑیاں ان کے استعمال میں تھیں، جو میڈیکل بلز انٹائٹلڈ تھے وہ، اس کے علاوہ جب وہ بیمار ہوئے، جب ان کو کینسر ہوا، وہ سب علاج بھی انٹائٹلمنٹ ہونے کے باوجود انہوں نے خود پے کیا۔ تو ایک تو انہوں نے فورگو کیا اپنی انٹائٹلمنٹ کو، ان ایڈیشن ٹو دیٹ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا سرکاری خزانے میں اپنی طرف سے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، یہ ووٹ چور سلیکٹڈ جعلی وزیر اعظم شہباز شریف پہ کیس بناتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ میں نے شہباز شریف پہ کیس بنایا، اس کے بعد گرفتار کر کے ڈیورنگ انویسٹیگیشن ریفرنس دائر ہو گیا، ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن شہباز شریف کو گرفتار کر دو۔ وہاں پر ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا، ان کی بیک کا، کمر کا اور ان کے بلڈ ٹیسٹ ہوئے گورنمنٹ کے ہسپتال میں 11 اور 16 نومبر کو، اور رپورٹ شہباز شریف کو کب دی گئی؟ 12 دسمبر کو۔ وہ بھی کورٹ نے آرڈر کیا، کورٹ نے آرڈر کیا کیونکہ یہ نہیں دے رہے تھے، آرڈر کے باوجود نہیں دی۔ اس کے بعد دوبارہ درخواست ہم نے دی کہ آپ نہیں دے رہے، وہ ان کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ تھا۔ ان کی میڈیکل رپورٹ، ان کے میڈیکل ٹیسٹ کی پہلے عمران صاحب کے پاس جاتی ہے، عمران صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف کو ان کی میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ دینی ہے کہ نہیں دینی، کب دینی ہے۔ مہینے کی تاخیر کے بعد کورٹ کے آرڈر کے اوپر ان کو ان کی رپورٹ دی گئی، اور اس رپورٹ میں جو ویلیوز آئی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہباز شریف کو جان بوجھ کر ان کی صحت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس میڈیکل رپورٹس میں ان کا ایڈرینل گلینڈ اور ان کی جو باقی ویلیوز ہیں وہ خراب آئیں، جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کیا گیا، ان کے علاج میں تاخیر کی گئی، ان کو رپورٹ دینے میں 1 مہینے کی تاخیر کی گئی۔ یہ سب کچھ عمران صاحب کے حکم کے اوپر ہوا، اور اب ہم نے درخواست دی بھی ہے اس فاشسٹ حکومت کو، جنہوں نے سفاکیت کی اور چھوٹی ذہنیت اور چھوٹی حرکتوں کی مثال قائم کی ہے۔ ہم نے ان کو ایک درخواست دی ہے کہ فوری طور پر اس میڈیکل رپورٹ کے رزلٹ میں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جو ان کے ڈاکٹرز کے اوپر مشتمل ہو، لیکن یہ جان بوجھ کر میڈیکل بورڈ تشکیل نہیں دے رہے۔ جو میڈیکل رپورٹ، میڈیکل ٹیسٹ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ہوا، گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، جو رپورٹ ٹھیک نہیں آئی وہ جان بوجھ کر نہیں دی جا رہی۔ اور وہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ شہباز شریف کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ شہباز شریف کو عمران صاحب کے حکم پر اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ شہباز شریف 27 ارب کی 26 ارب 27 ارب کی میٹرو بناتا ہے، اور پشاور میں 126 ارب کی میٹرو بنتی ہے۔ ملک کے اندر جو چلتی بھی دھکے سے چلتی بھی نہیں ہے، کیونکہ دھکے کی حکومت اور دھکے کی میٹرو نہیں چل سکتی۔ اس کے دوسری طرف 126 ارب کا BRT پشاور میں ڈاکہ، 250 ارب کا آٹے کی مد میں ڈاکہ، آٹے کو مارکیٹ سے غائب کرتے ہیں، بحران ڈالتے ہیں۔ یہ حکومت نہیں، یہ مافیا ہے۔ اس کے بعد 35 روپے کلو آٹا 90 روپے کلو آٹے میں بکتا ہے۔ چینی میں 550 ارب کا ڈاکہ، چینی کو غائب کرتے ہیں، بحران ڈالتے ہیں، اس کے بعد امپورٹ کرتے ہیں، اس پہ سبسڈی دیتے ہیں۔
550 अरब का डाका, 52 रुपए की चीनी 120 रुपए किलो में बेचते हैं। एलएनजी के अंदर खरीदारी में, सिर्फ खरीदारी में 122 अरब का डाका। वो एलएनजी जो $4 पे इनको मिल रही थी, वो एलएनजी $16 पे खरीदी जा रही है। 122 अरब का डाका एलएनजी की मद के अंदर सिर्फ खरीदारी में, और उसके अलावा उसका बहरान पैदा करते हैं। $4 की बजाय $16 में खरीदते हैं, क्योंकि लाडला वजीर जो कि एटीएम है इमरान साहब का, वो अपने वजीर के जो पावर प्लांट्स हैं वो डीजल और फर्नेस ऑयल पर चलते हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से बताना चाहती हूं कि इस वक्त एलएनजी 122 अरब का डाका सिर्फ खरीदारी में $4 से बढ़ाकर $16 में जानबूझकर एलएनजी को खरीदा जा रहा है, फिर उसको फर्नेस ऑयल और डीजल पर चलाया जा रहा है, क्योंकि नदीम बाबर साहब के पावर प्लांट्स जो हैं वो फर्नेस ऑयल और डीजल पर चलते हैं। उसकी मद में 20 अरब महाना सरकारी खजाने को नुकसान और आवाम की जेब पर डाका है, और गैस नहीं मिल रही। तो 122 अरब का खरीदारी में डाका, मैं दोबारा बता दूं, और 20 अरब का महाना जो डीजल और फर्नेस ऑयल पर नदीम बाबर साहब के पावर प्लांट्स जो हैं, जो बिजली पैदा कर रहे हैं, एलएनजी को ताखीर की गई, बहरान पैदा किया गया। ये 122 अरब और 20 अरब महाना इमरान साहब की जेब में जा रहा है। आपने पहले देखा, जैसे मैंने पहले कहा, आटा, चीनी, दवाई, गैस, बिजली, इन सब में डाका डालने की वजह शहबाज शरीफ जेल में है। 4 दिन से पीडीएम के जलसे से पहले 2 दिन, अगर जलसा नाकाम होना था, अगर जलसा आपकी नजर से, आपके झूठों ने कहा कि जलसा छोटा था, तो कराए के तर्जुमान और वजीर आजम हलकान क्यों हो गए हैं जलसे के बारे में बातें और ट्वीट कर करके। जलसे से पहले खौफ में मुब्तला, और जो तारीखी जलसा हुआ, जलसे के बाद भी ना आटे की परवाह, ना चीनी की परवाह, ना रोजगार की परवाह, ना मईशत की परवाह, ना एलएनजी की परवाह, ना दवाइयों की परवाह, सिर्फ पीडीएम पीडीएम पीडीएम। क्योंकि पीडीएम की तहरीक अवाम के जेबों पर इस डाके के खिलाफ है। पीडीएम की तहरीक महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है, जो इस वक्त मुसल्लत टोला अवाम पे कर रहा है। कश्मीर का सौदा हो गया, सकूते कश्मीर हो गया। आज 16 दिसंबर एपीएस का वाकया, दिल दहला देने वाला वाकया। हमने अपने बच्चों की शहादतों से, इस मुल्क से दहशतगर्दी, नवाज शरीफ की क़यादत में जब वो वजीर आजम था, मुल्क में कौमी बयानिया बना दहशतगर्दी के खिलाफ, उस वक़्त तमाम सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर, यही वो बंदा था, यही वो शख्स था जिसने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था गले से घसीट दो। उसी शख्स को टेबल पे बिठाया, कौमी बयानिया बनाया दहशतगर्दी के खिलाफ। और आज हम 16 दिसंबर पे पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से खराजे अकीदत पेश करते हैं उन वालदैन को भी, उन शहीद बच्चों को भी, जब ये अंधोनाक वाकया हुआ। आज ही के दिन 2 लख्त हुआ पाकिस्तान, और हमने तब भी आज तक सबक नहीं सीखा। कश्मीर को हिंदुस्तान की झोली में फेंक दिया, लेकिन सबक नहीं सीखा। एक नालायक, नाअहल चोर टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया, जिसने अवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई पे डाका डाला। और वो वजीर आजम और वो वजीर आला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया,
آج بے شرم جن منصوبوں پر تختیاں لگاتے ہیں وہ منصوبے پاکستان کو تحفہ دیا. سی پیک بنایا, 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی, جس میں سے 550 میگا واٹ بجلی 5,500 میگا واٹ بجلی شہباز شریف نے بنائی. 300 ڈیم تو تم نے بنانے تھے, کوئی پوچھنے والا ہے؟ نیب چیئرمین سے میرا سوال ہے, آپ کہتے تھے ہم فیس نہیں ہم کیس دیکھتے ہیں, تو آج 122 ارب کے فیسز نظر نہیں آ رہے کرپشن کے آپ کو؟ 20 ارب ماہانہ نقصان LNG میں کرپشن ہو رہی ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ 250 ارب کا ڈاکہ آٹے میں ڈل گیا, آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ 122 ارب LNG میں ہو گیا, 550 ارب چینی کی مد میں پاکستان کا چوری ہو گیا, لیکن آپ کو ندیم بابر, جہانگیر ترین, خسرو بختیار, عمران صاحب کا فیس نظر نہیں آتا. آج معلم جبہ تاخیر 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کو غیر معینہ مدت کے لیے پوسٹ پون کر دیا ہیئرنگ کو. کیوں؟ کیونکہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے پیسے منگوا کے کشمیر کا سودا کیا, ملک کے خلاف سازش کی, اس لیے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے پوسٹ پون کر دیا. معلم جبہ تاخیر, ہیلی کاپٹر سے کیس تاخیر, بلین ٹری سونامی تاخیر, BRT پشاور تاریخ. شہباز شریف نے 10 بلین کا کہا تھا مجھے رشوت دی کہ پیناما میں خاموش ہو جاؤ, وہاں سے مفرور, دہشت گردی کی عدالت سے مفرور. یہ ہے اصل حقیقت اس ملک میں اس وقت احتساب کی, اور یہ ہے وہ 2.5 سال کہ جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی, جنہوں نے اس ملک کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کیا, وہ آج جیلوں میں ہیں, سلاخوں کے پیچھے ہیں. اور 2.5 سال گزرنے کے باوجود بھی شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف 1 روپے کی سرکاری خزانے میں خرد برد کا الزام تو کیا, جب ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں تو پچھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن پاکستان کی عوام سب دیکھ رہی ہے, آپ جواب دیں. یہ چوری ڈاکہ, اور اس وقت جو 20 ارب کا ماہانہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, عمران صاحب آپ جواب دیں ان عوام کی جیبوں پہ یہ ڈاکہ, اس چوری کا جواب دیں. اور شہباز شریف کی فوراً میڈیکل جو بورڈ ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جائے, ڈاکٹرز کو ان تک رسائی دی جائے, اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ انشاءاللہ جو اپنا لائے عمل اگلا ہے 31 جنوری, آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہے. یہ بے روزگاری, مہنگائی, چوری, کرپشن, ڈاکہ اب ملک کی قومی سلامتی اور ملک کی معیشت اور ملک کی عوام آپ کی اس چوری, نالائکی اور نااہلی کا متحمل نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا ایڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو PDM کے جلسے کے حوالے سے پنڈال میں ہم انتظامات میں جب مصروف تھے تو یہ بات مشاہدے میں آئی کہ عمران نیازی کی حکومت نے 150 CCTV کیمرہ پنڈال کے اطراف میں سٹیج کے پاس سیکیورٹی کا بہانہ کر کے لگایا, اور بعد میں یہ راز افشاں ہوا کہ وہ چھپ کے ان کے وزراء, وہ چاہے صوبائی وزراء ہوں, وہ وفاقی وزراء ہوں, وہ تمام تر لوگ ٹی وی پہ جلسہ نہیں دیکھا, انہوں نے ان CCTV کنیکشنز پہ جلسہ دیکھا. اور جب یہ جلسہ کامیاب ہوا تو پورے 4 دن, جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا, پوری حکومت اس بخار میں مبتلا رہی. ہر چینل پہ حکومتی ترجمان, صوبائی قومی حکومتی ترجمان, وفاقی حکومتی ترجمان, وہ تمام لوگ جلسے کے حوالے سے پریس کانفرنسز کرتے ہوئے نظر آئے. ایک تو قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اتنا کامیاب جلسہ ہوا, مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کے خلاف یہ ریفرینڈم تھا, اور اس ریفرینڈم کو عمران نیازی صاحب نے براہ راست CCTV پر دیکھا. یعنی حکومت کے پاس غریب کے علاج کے لیے, غریب کی تعلیم کے لیے, غریب کے فلاح کے لیے, ترقیاتی منصوبوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, مگر براہ راست کیمرے لگا کر, پریس کانفرنسز کر کے PDM کے جلسوں پہ تبصرے کیے جاتے ہیں. بات شروع ہوئی تھی میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا, میں ان کو رلاؤں گا, اب خود رونے پر آ گئے ہیں. جلسے سے پہلے اپنے ایک سینئر وزیر کو کہتے ہیں ان سے رابطہ کرو اور ان سے بیٹھ کے بات کر لیں. تو جس طرح ہم نے پہلے کہا
آٹا, بجلی, چینی, LNG, ادویات, آپ کو کوئی NRO نہیں ملنے والا. آپ انشاءاللہ جیل جائیں گے. وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ جب آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور آپ کو تمام سہولیات ملیں گی. آپ نے اس بارے میں فکر نہیں کرنی اور آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا نہیں گھبرانا, تو آپ گھبرائیے گا مت. مریم اورنگزیب نون لیگ کی ترجمان احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. اس کے علاوہ طاولہ تاڑڑ بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.